ناظرین میں آپ کا مخاطب چودھری فضل الرحمان پاکستانی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بھمبر کی ضلعی حدود میں موجود ہوں۔ آج 15 مارچ 2023 کی تاریخ میں سمانی سے اپنے ساتھ خاتون صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، ان کے ساتھ کہیں رپورٹنگ پہ جا رہے تھے تو راستے میں بھمبر کے قریب بہتوں سیال کہ تھوڑا سا آگے سے آوارہ کتا آیا، جس کو بچاتے ہوئے ایک دفعہ آگے ایک دفعہ پیچھے، پھر بہرحال کتا ٹکرا گیا اور یوں ایکسیڈنٹ سے میرے سر میں ضرب آئی، جس میں بہت یہاں سٹچنگ ہوئی ہے۔ ایک یہ ابھی بھی بلیڈنگ جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہونٹ پہ یہاں پہ ایک سٹچ ہوا ہے، اور تھوڑا یہ ضرب آئی ہے، اس طرح یہ خراشیں ہیں یہ موجود ہیں، اور یہ میرے ہاتھ پہ کچھ خراشیں آئی ہیں، ایک یہ خراش آئی ہے، ایک یہ آئی ہے، یہ آئی ہیں 2-3، اور اس طرح یہ مجھے علم نہیں کہ یہ بنائن کیسے جو پھٹ گئی، اور یہ ایکسیڈنٹ میں اس کا تو مجھے پتہ نہیں چلا، اور ایک خراش یہ آئی ہے اور جراب پھٹ گئی، اور میرے ساتھ جو خاتون ہیں ان کو بھی ضربات آئیں، لیکن ان کا جو یہ ٹخنا ان کا اتر گیا ہے، یہ لگ رہا ہے وہ سوجن ہے۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر ہمیں وہاں مقامی لوگوں نے اٹھایا اور سنبھالا۔ میں موقع پہ تو بے ہوش ہو گیا تھا تھوڑی دیر، مجھے علم نہیں، چونکہ سر کی ضرب جو تھوڑی تھی وہ زیادہ لگی، لیکن میں چند منٹ کے بعد میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد ہماری وہاں خاطر توازو کی لوگوں نے، وہ سمانی سے بلانگ کرتے ہیں، ڈاکٹر فضل کریم بنڈالہ کے، ان کے بھائی تھے بڑے، تو بلکہ ہمارے عزیز ہیں اعظم صاحب ڈی پی اور محمد حسین وغیرہ، ان کے عزیز ہیں، انہوں نے سنبھالا، اور اس کے بعد مجھے یہ جو ضرب آئی ہے کچھ زیادہ ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے میں ابھی فل فلیپ چل نہیں سکتا، تھوڑا لنگڑا کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ ضرب آئی ہے، لیکن یہ جگہ ہڈی پہ، تو ابھی میں نے کپڑے بدلنے اور ٹریٹمنٹ لی، میں نے آ کے وہاں DHQ بھمبر ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھمبر میں سیرلا، بڑی اچھی ٹریٹمنٹ کی انہوں نے، فوری طور پہ سنبھالا ہمیں، اور اس وقت جو ابتدائی ٹریٹمنٹ تھی، طبی امداد، وہ لے کے ہم اپنے گھر ہیں، اور بائک میں نے خود ہی چلایا، اگرچہ میرا رسک تھا، لیکن میرا حوصلہ بھی اللہ نے مجھے دیا، اور اس وقت بالکل نارمل ہوں۔ لیکن یہ بات گوش گزار کرتا چلوں کہ میرے چونکہ خاصے ایکسیڈنٹ ہوئے، تو وہ لوگ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحافت بزنس نہیں، لیکن صحافت سوشل ورک ہے، انسانی حقوق کا کام ہے۔ اس کے لیے جب تک سوشل سیکٹر، سماجی شخصیات اور اسٹرانگ لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، ایک پریس کلب کو، ایک فیلڈ، ایک ہمارا جو نیٹ ورک ہو، فورم ہو، تب تک صحافی میری طرح حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے۔ جو ایکسیڈنٹ میں نہیں ہوں گے وہ دیگر کرائسس میں ہوں گے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے جو حساس لوگ ہیں، میں یہ کہوں کہ اگر تھوڑا غیرت مند اور جرت مند اور جو تبدیلی چاہتے ہیں، جو کرپشن کے خلاف ہیں، جو سچائی اور حقیقت پسندی کے حق میں ہیں، ریالٹی چاہتے ہیں، وہ ہمارے پرسنل معاملات کو الگ رکھیں، ہماری جو صحافتی خدمات ہیں اس کو سیپریٹ رکھیں۔ نجی معاملات، میری ذاتی زندگی، میرا اور دیگر جو مشاغل ہیں، ان کو میں اپنی صحافت میں انٹرپٹ نہیں ہونے دیتا، حتیٰ کہ میری بہت سی مجھے قربانیاں دینی پڑی۔ اور اب یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار میں ایکسیڈنٹ کی رپورٹنگ اپنی کر رہا ہوں، اس دفعہ نہیں کروں گا، یہ لیٹ کروں گا۔ آج کا کلپ میں نے محفوظ رکھا ہے، جب میں تھوڑا ریکور ہو جاؤں گا پھر رپورٹنگ آپ کو یہ دوں گا، جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تب شاید خاصے دن گزر چکے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے میرے دوست جو اس وقت UK میں اعتزاز اعظم ہیں، یونس ندیم مغل ہیں، اور میرے اچھے شاگرد ہیں وہ عرفان احمد فراز، اور اس طرح دبئی میں میرے انٹرنیشنل صحافی ہیں مدثر خوشنود شاہ، جو میرے قابل بھروسہ ساتھی ہیں، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی اس پہ غور کریں۔ اس طرح جو سعودی عرب میں وہ ہیں میرے راجہ نوید الرحمان، اور دیگر جو ساتھی میرے انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، USA میں کچھ دوست ہیں جو فیلڈ میں میرے ساتھ نہیں، میرے شعبے میں پسندیدہ ہوں میں ان کا، تو اس پہ میری گزارش ہوگی کہ وہ لوگ بھی اپنا کو رول پلے کریں۔ ہم جموں کشمیر انٹرنیشنل میڈیا فورم پہ سٹینڈ لے چکے ہیں، جس پہ اوپن سٹرانگ ورک ہوگا۔ میں فل ٹائم چونکہ صحافت کو دیتا ہوں، اس لیے میرے لیے باقی معاملات مینیج کرنا مشکل اور ناممکن ہے، اور اگر میں اس جانب توجہ دوں گا تو جو مجھے اس شعبے میں تجربہ اور پیک حاصل ہوا
یہ شاید کور نہ کر سکوں. تو میرا خیال ہے بہت سی باتیں ہوئی. باقی اگلے کسی کلپ میں میرے ساتھ جو خاتون زخمی ہوئی ان کو بھی میں کلپ میں لیتا، لیکن فی الوقت ہم نہیں لے رہے. اور آپ کو صرف ان کا پاؤں دکھانا چاہوں گا، تو ان سے یہ کہوں گا کہ وہ چہرہ اپنا بے شک نقاب کر لیں. اور ہم آپ کو یہ ان کو ٹخنے میں لگی مسز ملک، بالکل باقی محفوظ رہیں. لگی تو ضربات ہیں جسم پہ، لیکن زخم کہیں نہیں، اور ہڈی ہماری فریکچر کسی کی دونوں کی نہیں ہوئی، ہڈی فریکچر نہیں ہوئی. اور اس طرح سے میں اس بات کو یہی سم اپ کروں گا کہ جو ہمارے مہربان ہیں وہ خصوصی توجہ دیں. راجہ ذاکر ہیں، ذاکر جمیل، وہ بھی یو کے میں ہیں، میرے بڑے چاہنے والے دوست ہیں. اس طرح واصف ہیں سعودی عرب، راجہ بنارس آ چکے ہیں گھروں میں، اور بہت سے دوست ہیں. تو میں مداحوں کا شکر گزار ہوں ان کی دعاؤں سے، اور جن مظلوموں کی میں سپورٹ کرتا ہوں اللہ کے لیے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں لوگ پریس کانفرنس کی فیس نہیں دیتے. ہم میڈیا انویسٹیگیشن پہ جاتے ہیں تو مجھے کبھی کسی نے اوبلائج بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور ہم گریز کرتے ہیں، میں گریز کرتا ہوں. اور اوورال بھی میں چونکہ کرائم رپورٹنگ کرتا ہوں تو بعض لوگوں کی بددعائیں بھی ہوں گی شاید، جن لوگوں کے مساوقات کو خلاف جاتی ہیں چیزیں، لیکن دعائیں دینے والے بھی ہیں. اور ایکسیڈنٹ تو حصہ ہے، چاہے آپ نیک ہیں چاہے آپ بد ہیں، بہرحال زندگی اسی کا نام ہے، اور زندگی جد و جہد مسلسل کا نام ہے. میں کشمیر کے حوالے سے یہ بات گوش گزار کرتا چلوں کہ اگر میرے ساتھ آج کا حادثہ ہوا، میری ڈیتھ ہو جائے، آج نہیں ہوئی پھر ہو جائے، تو جموں کشمیر ریپبلک موومنٹ اس تنظیم کو جو میرے کشمیری ہیں وہ سپورٹ کریں. میں نہیں کہوں گا کہ باقی لبریشن فرنٹ کو سپورٹ کریں، لبریشن لیگ کو سپورٹ کریں، لیکن غیر ریاستی پارٹیوں کو بالکل قطعاً ترک کر دیں، ورنہ ہم سے بڑا، کشمیریوں سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا جو اپنی جنم دھرتی، اپنی ماں کا کیئر نہیں کرتے. اپنا پہلے کیئر کریں. جہاں پاکستان میں 22-23 کروڑ ہیں وہ اس ملک کو سنبھال لیں گے، اسے خطرہ نہیں ہے. ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. عوام ہمارے ساتھ ہیں. انڈیا میں جو انسانی حقوق کے پاسبان ہیں وہ بھی، وہاں بھی ہمارے حمایتی لوگ موجود ہیں. فاروق عبداللہ بہترین بولتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، اس طرح محبوبہ مفتی بولتی ہیں. اب جو ان کی باتوں میں جو ہیچ نظر آتا ہے آپ کو، وہ حکمت عملی کا تقاضا ہے. یہاں بھی راجہ فاروق حیدر کا میں فین ہوں، ان کی مجبوریاں ہیں، ایک حد سے آگے نہیں وہ بڑھتے. لیکن ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی پاکستانی پارٹیوں کو اور انڈین پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دراصل اپنی دھرتی ماں سے دشمنی کر رہے ہیں. مردم شماری کے حوالے سے ہم نے ریجیکٹ کیا اس کو. یہ بڑی سٹرونگ بات ہے کہ کشمیری کسی طرح بھی کسی ملک کے ساتھ نہیں رہیں گے. چائنا کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، نہ پاکستان کو، نہ انڈیا کو. ہم اپنی الگ سٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، چاہے اس طرح کے ہزار حادثات ہوں، چاہے ہمیں کڈنیپ کر لیا جائے، چاہے ہمیں مسنگ پرسن کر کے گولی مار دی جائے، چاہے ہمیں بالکل برہنہ کر کے ہماری ویڈیو بنائی جائے، چاہے ہمارے گھروں میں ہماری بےزتی، ہماری عزتوں کو اچھالا جائے کہ تاکہ ہم بلیک میل ہوں. تو ایسا نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ بہت اور برا نکلے گا اور خلاف نکلے گا. ہماری اگلی نسل بھی آپ سے فائٹ کرے گی. جو اس وقت آپ نے مکس کلچر کر کے اس کو ڈسٹرب کر لیا ہے، یہ افسوسناک بات ہے. شاید ہم ایسی ہی باتوں سے جاگ جاگ کے متاثر بھی ہیں. میں 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک نیند نہیں کر سکا. میرا چہرہ بھی کھچ گیا اور باقی باڈی بھی، لیکن میرے عزائم بالکل جوان ہیں. اور میں اپنی جو میری لیڈر ہیں محترمہ شائستہ خالد، اور میری بیٹی ہے جو میری منہ والی بیٹی ہے راولہ کوٹ سے، وہ سعید مسرت سعید، وہ بھی اسی فیلڈ میں آئے گی. میری اپنی بیٹی بھی ہے، وہ بھی شامل ہے، جس کو بھی میں اوپن لاتا ہوں اور اس کی تصاویر بھی ہم شائع کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹارچر ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، ان کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. تو ہمیں غیرت یہ کرنی چاہیے کہ ہماری عزت بحال ہو، ہمارا پاسپورٹ اپنا، ہمارا شناختی کارڈ اپنا، ہمارے ڈاک خانہ اپنا، ہماری ریلوے اپنی، ہماری فوج اپنی. یہ ہمارا حق ہے اور اس حق سے ہم کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے. چاہوں گا اجازت اپنی بیٹی عقیدہ مقدس کے ساتھ جو اس وقت کیمرہ لیے کھڑی ہیں. اللہ حافظ.